ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر بابر اعوان وزیر اعظم مشیر برائے پارلیمانی امور ہے مہمان کے طور پہ، اور جو 2.5 سال کی عمران خان کی حکمرانی ہے ان میں جو سب سے کم ترین وقت میں جو اس وقت عہدے جن کے پاس آئے ہیں ان میں بابر اعوان صاحب ہیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تقریباً چند مہینہ ہوا ہے انہیں اس حکومت کی اس کیبنٹ کو جوائن کیے ہوئے. یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ میرے سوال کا کچھ حصہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں بابر اعوان صاحب کا سلسلہ نہیں بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے دانش صاحب آواز آپ کی. سر پہلا سوال ہی میرا آپ سے یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو ابھی حالیہ اپنی حکومت کے حوالے سے جو بیان دیا ہے اس بیان کے اوپر بہت سارے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. میں ان کی پچھلی اسٹیٹمنٹ پہ نہیں جاتا، وہ میرے پاس ریکارڈ بھی پڑی ہوئی ہے انہوں نے جو باتیں پہلے کہی تھی. میں صرف آپ سے سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی اس اسٹیٹمنٹ اس اقرار نامے میں اپنی اور اپنی حکومت کی ناتجربہ کاری کا جو ہے وہ اقرار کر لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ناکامی کا 2.5 سال بعد اقرار کیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نااہلیت کا اقرار کر لیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار ہیونگ می. آپ کے سوال کی طرف جانے سے پہلے 2 چھوٹی باتیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ میں آپ کے ذریعے سے اب تک کے ذریعے سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ سپائک آئی ہوئی ہے، یعنی اضافہ ہوا ہے ان دنوں کووڈ-19 میں. اس لیے یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ماسک پہنیے اور سوشل ڈسٹینسنگ کیجیے. اچھا، دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس گورنمنٹ کی ہم بات کرنے لگے ہیں اس کے دور میں 3 کام صرف میں اکانومی کے بارے میں اگر بات کروں تو ایسے ہوئے جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا. آپ کو یاد ہے جنرل مشرف کے زمانے میں مین ان دی یونیفارم ان کو بھجوایا گیا تھا سڑکوں کے اوپر، لیکن ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی شروع ہی نہیں کی جا سکی، حالانکہ ان کے پاس 9.5 سال کا عرصہ تھا. یہ جس حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی لیڈ کولیشن، اس کو 2.25 سال ہوئے. دوسرا یہ کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت ایک ریکارڈ بنا ہے کہ تقریباً 17 سال بعد جو لومز بیٹھ گئے تھے اور 80 روپے کلو بکنا شروع ہو گئے تھے، آپ فیصلہ آباد میں فون اٹھائیے کسی سے پوچھ لیجئے کہ آج وہ کس طرح سے بحال نہیں ہوئے، دوڑ نہیں رہے، بلکہ وہ دے آر ان دی فلائٹ، اکنامک فلائٹ. 2 تیسری اور آخری بات، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اس کا حصہ یہ ہے کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، آج آپ دیکھ لیجئے کتنے عرصے بعد وہ بھی تقریباً 7 سال کے بعد ہم سرپلس پہ چلے گئے. سر اس کے اوپر میرا آبجیکشن ہے سر. پھر میں اکانومی پہ چلا جاؤں گا. میں ایک طالب علم ہوں اکانومی کا اور میں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. میں نہیں ہوں، میں نے اس پہ کام آپ کو پتہ ہی ہے میں قانون دان ہوں، لیکن میرے سوال کا جواب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے، اس کی وجوہات الگ ہے. سر بہرحال میں سر اس طرف آتا ہوں سر. یس سر. میں جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا میں اس کا جواب عرض کرنے کی مجھے اجازت دیجیے. جی سر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرسپیکٹو کی بات کی، اور پرسپیکٹو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک امریکہ کے صدر جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں جو بائیڈن صاحب وہ ہیں، ان کو تقریباً 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ملا. نظام ایسا ہے کہ وہاں پہ ان کو پورا نظام بریف کر رہا ہے. لیکن جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو اس وقت پتہ چلا جب ہم جس کو کہتے ہیں آن جاب ٹریننگ، یہ دونوں لفظ انہوں نے استعمال کیے. اس لیے وہ 2 نظام کمپیئر کر رہے تھے. ایک وہ نظام جو بیوروکریٹک نظام پاکستان کے اندر ہے، اور دوسرا نظام وہ جو امریکہ کے منتخب صدر کی معاونت کے لیے امریکہ کے اندر موجود ہے. اس لیے یہ نہ ہی کوئی اس کو ڈیکلریشن سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی کنفیشن کہا جا سکتا ہے. دس از مس کنسٹروئنگ اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ اٹ. اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت پہلی دفعہ ریفارمز کی کوشش ہو رہی ہے،
اور بہت بڑے پیمانے پہ، چونکہ پاکستان کے اندر بہت لمبے عرصے سے ایک سٹیٹس کو ہے، اس لیے جو بھی ریفارم کرنے کی کوشش کرے گا سٹیٹس کو اس کے گلے پڑے گا، اس کی ٹانگیں کھینچے گا اور اس کا راستہ روکنے کی پوری قوم کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو وہ جو دن تھا، اس دن میں بھی موجود تھا جب 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے یہ گفتگو کی تھی، تو وہ دن تھا کہ پرفارمنس جو 40 منسٹریز ہیں وفاق کی، ان کی بہتر بنانے کے لیے they have entered into an performance agreement for the first time کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال بھی اور اس سے پہلے بھی سال میں کس منسٹری نے کس طرح سے پرفارم کیا، ان کے بارے میں رپورٹس آ رہی ہیں، نیا سال آ گیا، یہ اس تناظر میں اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، میں مثلا آپ نہ اس کو نااہلیت مان رہے ہیں، نہ اس کو ناکامی مان رہے ہیں، اور نہ تجربہ کاری، حالانکہ انہوں نے اپنے پورے سٹیٹمنٹ میں یہ موجود ہے، میں چلانا نہیں چاہتا، اس میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تجربہ نہیں تھا، اور پھر انہوں نے کہا اتنے سال تک تو ہم سمجھ نہیں پائے۔ تو اب میرا دوسرا سوال آپ سے آتا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور شاید آپ اس سوال کا حصہ نہ بنے، لیکن میں جو شروع میں نے کہا تھا سر، 5 سال کی ان کو کے پی کے حکومت کا تجربہ موجود تھا عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کی جو شروع سے ٹیم ہے جو 2.5 سال، آپ اس میں شامل نہیں ہیں، پھر کہہ رہا ہوں 2.5 سال میں جو شروع کی ٹیم ہے اس میں وہ لوگ موجود ہیں عمران خان کے ساتھ حکومت میں جو مختلف حکومتوں میں 5-5 سال گزارا ہے سر، میں نام لینا چاہوں تو بہت بڑے نام آ جائیں گے، لیکن سر اس کے باوجود انہوں نے اپنی حکومت کی ناکامی کہہ لیں، نااہلیت کہہ لیں، یا کوئی پرفارمنس نہیں دے سکے، یا نا تجربہ کاری کہہ لیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیے ہیں یہ کہاں تک جسٹیفائی کریں گے سر؟ دیکھیے، میں اس سٹیٹمنٹ کو پہلے ہی اس کا پرسپیکٹو بتا کے اس کو میں ڈینائی کر چکا ہوں، جس طرح کا پروپیگنڈا پی ڈی ایم کی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے پی ڈی ایم کے لوگوں نے یہ شروع کیا ہے اور اس کو میڈیا ہائپ دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اب آپ کے سوال جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کی حکومت ان کے ساتھ 5 سال رہی ہے، اگر کے پی کی حکومت میں کوئی نااہلی ہوتی، اگر کے پی کی حکومت میں کوئی ناکامی ہوتی تو اس کی 2 یارڈ سٹک تھی۔ ایک تو جو کے پی ارسٹوائل این ڈبلیو ایف پی تھے جب سے، اور وہ تقریباً 70 سال کے تھوڑا سا کم، 2 سال کم ہے، 2.5 سال کم، ان کی تاریخ رہی ہے کہ کسی پارٹی کو انہوں نے دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیا۔ یہ الیکشن سے پہلے سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں دوسری دفعہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ گورنمنٹ آ سکے، لیکن دوسری دفعہ تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ آئی، اور وہ ساری اپوزیشن پارٹیاں جو وہاں حکمران رہی ہیں، میرا سوال یہ ہے ہی نہیں سر بابر صاحب، آئی ایم سوری، میرا سوال یہ ہے ہی نہیں، یقیناً وہ دوسری دفعہ آئے، عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک ایکسپیرینس تھا سر، اور دوسری بات ہے ان کے پاس بہت بڑے بڑے نام ہیں سر حکومت میں، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری حکومت ناتجربہ کار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے اوپر، وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے ان ایکسپیرینس لوگوں کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے جو 2.5 سال سے وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، لیکن ٹھیک ہے وزیر اعظم تو یقیناً پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن سر یہ ٹیم تو انہی کی ہے، ایڈوائز تو وہ دیتے ہیں، آپ بھی ایڈوائز دیتے ہوں گے، تو سر اس موقع پہ وزیر اعظم کا یہ اقرار کہ ہم بہت جلدی آ گئے اور ہمیں تجربہ نہیں ہے اور ہم 1.5 سال تک سمجھ نہیں سکے، مشیران ان کو 1.5 سال تک نہیں سمجھا سکے سر، غلطی کہاں ہے، خرابی کہاں ہے سر، کمی کہاں ہے؟ میں جواب دے دوں؟ جی سر بولیں۔ اب میں جواب دے دوں؟ جی سر۔ میں جواب یہ دے رہا تھا، میں تیسری دفعہ، اب وہ شرعی عذر بھی پورا ہو گیا، 3 باریں پوری ہو گئی، میں تیسری دفعہ پھر انکار کرتا ہوں اس بات سے کہ انہوں نے کوئی ریفرنس دیا تھا کسی کی پرسنل پرفارمنس کے اوپر، وہ نظام کی بات کر رہے تھے، بیوروکریٹک سسٹم کی بات کر رہے تھے اور کمپیریزن کر رہے تھے امریکہ کے سسٹم کے ساتھ اس کا۔ اچھا، اگر ناکام ہوتا، کوئی نااہل ہوتا، ناتجربہ کار ہوتا تو کے پی ووٹ کیوں دیتا؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال بذات خود میری سپورٹ کرتا ہے اس بات پہ کہ وہ نہ وہاں ناکامی تھی، نہ لاکی نہیں تھی، نااہلی نہیں تھی، اسی لیے ان کو دوبارہ ووٹ مل گیا۔ اب آ جائیے جو پرائم منسٹر کی ٹیم ہے، اس ٹیم نے جس حالات میں، وہ حالات دیکھنا پڑیں گے، پھر آپ کہیں گے آپ گزرے ہوئے کال کی نہ بات کریں، اس لیے کہ گزرے ہوئے کال کی تو مذہبی کتابیں بھی بات کرتی ہیں، بتاتی ہیں قوموں نے کیا کیا اور ان کو پھر کیا سبق ملا اور ان کو پھر کیا سزا ملی یا ان کو کیا پھر جزا ملی۔ اس لیے جن حالات میں آئے تھے، آج پاکستان کے اندر تمام
وہ طبقات جو یہ کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، مثلا 5 منٹ میں کہنا شروع کر دیا گیا بیٹا آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. پہلے 5 منٹ کے اندر وہ کہنا شروع ہوئے تھے، ابھی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی تو باہر وہ نکل کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ گورنمنٹ جا رہی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے کہا سال کے بعد جا رہی ہے، مہینے دینا شروع ہو گئے. تو 2.5 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، کچھ عرصے بعد ہو جائیں گے. اس کے بعد جو 2.5 سال لگیں گے، اس کے بعد الیکشن آ جائے گا، لوگوں نے فیصلہ دے دینا ہے یہ حکومت کامیاب ہوئی، ان کی نظر میں کیسی ہے، وہ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں. اس لیے یہ ججمنٹ اگلے الیکشن پہ چھوڑ دیں. آگے چلتے ہیں سر. ظاہرہ آپ ایک ذمہ دار مشیر ہیں اور مجھے پتا ہے بڑے ذہین مشیر ہیں. ہم آگے چل لیتے ہیں سر. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن کے لیے ریفرنس صدارتی ریفرنس داخل کیا گیا ہے، کیا اس سلسلے میں وزیر اعظم نے یا صدر نے آپ سے مشورہ لیا ہے سر؟ پہلے تو میں یہ سوال کروں گا. جی لیا ہے. اچھا سر لیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے سر، اس کے سلسلے میں آئین کا آرٹیکل 226 سر بالکل کلیئر ہے سر کہ جی کس طریقے سے یہ ہوگا اور ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کسی چیز میں کوئی ابہام نہیں ہے اور حکومت خود بھی پارٹی ہے سر، اور یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ یہ الیکشن کرائے، کس طرح کرائے، کیسے کرائے، تو پھر یہ جو ریفرنس لے کے گئے ہیں جبکہ آئین کا آرٹیکل 226 بالکل کلیئر کہتا ہے، تو پھر آپ کیا معلوم کرنے جا رہے ہیں سر سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں یہ جو سمری تھی وہ منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز سے ہی گئی تھی جس کا میں انچارج ہوں، اس لیے میں اس کے بارے میں 3 حوالے سے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں، وہ 2 لائنوں کی پولیٹیکل بات ہے. میرے سامنے میرے ہاتھ میں اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو میں آخر میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا. میں واپس آتا ہوں، 2 لائنیں مکمل ہو گئیں. اب سوال کے جواب کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 226 آپ نے بالکل درست کہا، اس میں لکھا ہوا ہے آل الیکشنز سیکریٹ بیلٹ سے ہونے والے سارے الیکشن وہ ہوں گے جو آئین کے نیچے ہوں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آئین کے نیچے جو 4 اسمبلیاں ان کے وزرائے اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، وزیر اعظم کا ہوتا ہے اور صدر کا ہوتا ہے. جو الیکشن ایکٹ جتنے بھی بنے پاکستان کے اندر، انڈیا میں 1951 میں ریپرزنٹیشن آف دی پیپلز ایکٹ بنا، ہمارے ہاں اسی طرح کا قانون بنا اور اس کے ساتھ بنا سینٹ الیکشن ایکٹ 1975. if I'm not forgetting the year، سال کوئی ادھر ادھر ہوا تو معاف کیجیے گا. تو اس کے نیچے یہ الیکشنز ہوتے رہے ہیں. ایک بات یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور فنکشن لیگ کی ایک پٹیشن تھی، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے انسیڈنٹلی 3 ججز حضرات، ایک چیف جسٹس تھے جمالی صاحب، ان کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا، انہوں نے ایک ججمنٹ دی اور اس کے اوپر بھی ایک وضاحت کی ضرورت تھی. اور آخری بات یہ ہے اس پہلے نقطے پہ کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، ساری پارٹیوں نے مل کے وہ بنایا تھا 2017 میں جب ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. اس کے سیکشن 122(6) کی بھی with reference to and vis-a-vis آرٹیکل 226 آف دی کانسٹیٹیوشن وضاحت کی ضرورت ہے. ایک ہی سوال رکھا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. اب اس کے دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے سامنے جو پیپر ہے یہ 16 مئی 2006 کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، جس پہ پیپلز پارٹی کی شہید بی بی صاحبہ نے اور جو ہمارے مفرور ہیں نواز شریف صاحب عدالتی، انہوں نے دستخط کیے تھے. اس کا آرٹیکل 23 کہتا ہے ٹو پریونٹ دی کرپشن اینڈ فلور کراسنگ آل ووٹس فار دی سینٹ اینڈ انڈائریکٹ سیٹس، جس میں یہ خواتین کی سیٹیں شامل ہو گئیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میرا سوال اب آپ سے ہے سر. ایک سیکنڈ، 3 لفظ رہ گئے. جی سر، جی سر. سیٹس will be by open، نمبر 1 کہ کھلے ہوں گے وہ ووٹ، نمبر 1. دوسرا identifiable ballot، یعنی ایسا بیلٹ جس کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ
سینیٹر ہیں تو آپ کا نام ڈاکٹر دانش صاحب اوپر لکھا ہوا ہوگا, پتہ لگ جائے گا یہ ڈاکٹر دانش صاحب کا ووٹ ہے. جی سر, تو یہ وہ ہے جس پہ اتفاق رائے پہلے تھا. اب کس بات پہ اعتراض ہے؟ میں اعتراض نہیں سر, یہ میں ایک قانونی نقطہ اٹھا رہا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ موجود ہیں, آپ استاد ہیں, میں سمجھنا چاہتا ہوں, میں سر سمجھ پی ڈی ایم کو ریفر کر رہا ہوں. نہیں سر, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, مہربانی کیجئے, میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں سر کہ ابھی آپ نے آئین کا آرٹیکل 226 بتایا. آئین کے آرٹیکل 226 میں سیکریٹ بیلٹ ہے اور یہ ہوتا رہا ہے سینٹ کا الیکشن, اور تمام الیکشن آئین کے تحت آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن اس کے آگے لکھا ہوا ہے ماں سوائے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے. ٹھیک ہے سر, اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے سر کہ جب یہ سب بالکل کلیئر ہے تو پھر وہ جو ہم اگر چاہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے بعد, آپ نے جن چیزوں کا حوالہ دیا ہے, کیونکہ یہ بات تو طے ہے سر, ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو, رول آف بزنس ہو, یا کوئی بھی لا ہو, پاکستان پینل کورٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ کانسٹیٹیوشن سے نیچے ہے سر. کانسٹیٹیوشن فائنل ہے, اور ڈیموکریسی میں اگر کوئی انہوں نے مل کر کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ بھی کوئی قانون تو نہیں ہے جب تک کہ نہیں ہے. میں تو سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ ایسی کون سی تشریح کرے گی جس سے وہ آئین کو بدل دے, آئین کے آرٹیکل 226 کو بدل دے. اس کا کام تشریح کرنا ضرور ہے, لیکن آئین کے آرٹیکل 226 کو کیسے بدلے گی سر, وہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. اچھا, یہ بہت ضروری بات آپ نے کہی, اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ تاثر دیا جا رہا ہے بعض حلقوں کی جانب سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی ایسی چیز بھیجی گئی ہے جس سے آئین تبدیل ہو جائے گا. قطعاً نہیں. ایک ہی سوال فارمولیٹ ہوا ہے, وہ سوال آپ پڑھ لیں, تقریباً وہ 1/3 پیراگراف پیج کا ایک لمبا پیراگراف بنتا ہے جس میں ایک ہی سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ فلاں جو آپ کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں, جس کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں, ایم کیو ایم اور فنکشنل لیگ والا, اور پھر مختلف الیکشنز کے اندر جو الزامات لگتے رہے, ان کی روشنی میں کیا سینٹ کے الیکشن ہم اس طرح سے کرائیں کہ ان کو خفیہ رکھیں, یا ہمیں یہ اجازت ہے کہ قانون کے نیچے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے نیچے ہم کوئی لیجسلیشن کی کوئی صورت اختیار کر کے ہم اس کو, ان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں, اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ, جس کے لیے ایکسپریشن جو یوز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے ووٹ دینا, یا شو آف ہینڈ جس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں, لیکن وہ ہوتا ہے اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مانگا گیا. یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ آپ آئین کو توڑ دیں, یا یہ کہا ہی نہیں جا سکتا سپریم کورٹ آف پاکستان سے, کیا کسی سے بھی نہیں کہا جا سکتا, کوئی گورنمنٹ تو بالکل سوچ بھی نہیں سکتی ایسا. تو وہ اس سوال کا جواب دیں گے, یا وہ یہ کہیں گے صدارتی ریفرنس کے جواب میں, نیگیٹو میں ہمارا جواب ہے آپ نہیں کر سکتے تو پرانے طریقہ کار کے اوپر ہم چلے جائیں گے, یا وہ جواب یہ دیں گے کہ جو معروضی آلات ہیں اور جو ایویڈنس آتی رہی ہے, اور ایویڈنس سب سے بڑی اس سے علاوہ اور کیا ہوگی کہ 20 لوگ اپنے نکال دیے تھے عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے, جب یہ الزام لگا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے, تو کیا پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اور ووٹ کو عزت دینے کے لیے سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کی طرف چلے جائیں؟ تو وہ اچھا سر, آپ ٹھیک ہے, میں کو توڑنے کا سوال نہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں, میں آگے چلتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے. اصل ماضی میں بھی آپ کی گورنمنٹ کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی جب انہوں نے آرٹیکل جو ہے وہ 225 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن ڈسپیوٹ کو, جو الیکشن ٹریبونل کا کام ہے, پارلیمانی کمیٹی بنائی, وہاں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی. پھر انہوں نے دوسری ہزیمت اس وقت اٹھائی جب انہوں نے ایک غلط کام کیا اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کو اپوائنٹ کیا, جس کے سلسلے میں بالکل واضح تھا کہ آئین کے آرٹیکل 213 کی انہوں نے خلاف ورزی کی, اور وہاں پر آئین خاموش ہے, اور اس سلسلے میں وہاں پہ ہوا. پھر انہوں نے آرمی چیف کی جو اپنے اپوائنٹمنٹ تھی اس کو تو ایک لیٹر ہیڈ پہ انہوں نے ان کو نوٹیفائی کر دیا تھا. پھر آئین کے آرٹیکل 243 کی جس طریقے سے آپ کے بار بار سمری پٹ اپ کی گئی, اور پھر جس طرح سپریم کورٹ نے ان کی کلاس لی ہے اس حکومت کی سب کے سامنے. ابھی ایک اینٹی ریپ جو انہوں نے قوانین جو ہے اپروو کیا ہے, جس میں آئین کا آرٹیکل 2A 227 کی مکمل خلاف ورزی ہے. تو میرا خیال ہے سر ماضی میں بھی موجودہ حکومت 2 سال کے اندر قانونی طور پر جتنی بری طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے, تو یہ کام بھی میرا خیال ہے, قانونی ماہرین کا بھی خیال ہے, ہم جیسے طالب علم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی ایسے ہی کیا حکومت نے کہ اس میں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی. چھوٹا سا سوال, پھر میں بریک پہ جاؤں گا.
جی بابر صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. دیکھیے یہ دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ لٹیگیشن لے کے جاتی ہے یا اس کے کسی ایکشن کو یا اس کے کسی ایکٹ کو کسی جگہ جوڈیشل سکروٹنی کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو اس میں فتح اور شکست کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارا مقابلہ کسی حکومت کا مقابلہ عدلیہ کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جو مقابلہ کرنے والے ہیں وہ پھر سڑکوں پہ ایک دن کھڑے بانگیں دے رہے ہوتے ہیں مجھے کیوں نکالا, اور پھر ایک دن ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے پھر ہاٹ سیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس طرح کے سوال وہ آج کل گلی محلوں میں وہاں پہ سن رہے ہیں. اس لیے یہ سارے کام جن کی طرف آپ نے اشارہ دیا ہے, یہ جوڈیشل سکروٹنی میں گئے. جو ججمنٹ آئی اس حکومت نے اداروں کے احترام میں اور رول آف لا کے لیے ہمیں ساری ججمنٹ جتنی ہمیشہ بھی آئیں ہمارے حق میں ہو یا ہمارے حق میں نہ ہو, ان کو اس گورنمنٹ نے قبول کیا. ایک دوسرا جو اصل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ماہرین قانون ایک بات کہتے ہیں, اس ملک کے ماہرین قانون بہت سارے ہیں, اپنے ان کے پوائنٹ آف ویوز ہیں. I have respect for everybody. اس لیے یہ کہنا کہ کسی جگہ پہ حکومت ہار گئی تھی اور باقی سارے جیت گئے تھے, میں آپ کو ایک مثال پہ میں جواب دیتا ہوں. جو لیگو پولیٹیکل آپ نے پہلا جو سوال کیا تھا, آپ نے کہا کہ آپ کو عزیمت اٹھانا پڑی کہ آپ نے کمیٹی بنائی. یہ کمیٹی تو ہم نے پی ڈی ایم میں شامل ساری جماعتوں کے کہنے پہ بنائی تھی, پارلیمانی کمیٹی. سر وہ غلط کام کہیں گے تو آپ بنا دیں گے سر, میرا یہ کوئی کمیشن وہ غلط کام کہیں گے تو آپ بنا دیں گے. ایک سیکنڈ صاحب مجھے جواب, نہیں کوئی غلط کام نہیں ہوا. پارلیمنٹری کمیٹی ان کے کہنے پہ بنی. پہلی میٹنگ میں وہ خٹک صاحب کی صدارت میں اپوزیشن آئی, انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اور وہ پھر بھاگے. کیسے بھاگے؟ اسی طرح بھاگے جس طرح کووڈ-19 کے اوپر انہوں نے خود کمیٹی بنائی تھی, اور کمیٹی بنانے کے بعد جب جلسے ان کو یاد آئے تو وہ بیچارے کمیٹی کو بھول گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی کام ہے. حالانکہ 3 دفعہ وہ اجلاس میں شامل ہوئے. I was part of that committee. I am still part of that committee. اچھا سر ٹھیک ہے, چلیں. مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال وہ فارغ ہو کے, میں ایک اور سوال کرنے سے پہلے میں سر بریک پہ جاؤں گا, اور پھر بریک کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں, اور ناظر بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ایک دو چھوٹے قانونی میٹر ہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لوں, اس کے بعد کچھ سیاسی, کیونکہ آپ سیاسی آدمی بھی ہیں, آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو سر یہ ہے کہ یہ بتائیے سر کہ نیب یقیناً ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے سر, آزاد ادارہ ہے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے ان کو مدعو کیا ہے, آپ کے نیب میں بلایا ہے. حکومت کو کیا اعتراض ہے سر کہ اس میں نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ڈپٹی چیئرمین موجود ہیں, 3 طریقے سے قانون موجود ہے, رولز آف ایکٹ بھی ہے, رولز آف بزنس بھی ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی ہے, کانسٹیٹیوشن بھی ہے, پریولیج موشن بھی ہے. تو اگر چیئرمین نیب کو بلاتے ہیں ڈپٹی چیئرمین اور اس سلسلے میں کمپلین ان کے پاس ہے, تو حکومت کو اس میں کیا اعتراض ہے سر؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کوئی بلایا ہے یا کوئی کمپلینٹ کیا ہے اور اس کمپلینٹ کی نوعیت کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ہاؤس کی کمیٹیز ہوتی ہیں وہ کسی بھی ادارے میں سے کوئی انفارمیشن سیک کر سکتی ہیں اور کسی بھی ادارے کے کسی نمائندے کو بھی طلب کر سکتی ہیں. یہ تو بہت کلیئر کر دیا آپ نے سر, بہت زبردست آپ نے جواب دے دیا, کلیئر کر دیا. میرا خیال ہے شہزاد اکبر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے اس پوائنٹ سے کچھ سیکھیں. میں آگے چلتا ہوں سر. ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ استعفیٰ دینے جا رہی ہے. اچھا سر, اگر اپوزیشن پارلیمنٹ جو استعفیٰ دینے جا رہی ہے مختلف آپ کے اسمبلی سے, ظاہر ہے سینٹ کا ایک الیکٹرل کالج. جی سر. ڈاکٹر صاحب مجھے ہنسی آ رہی ہے, میں تھوڑا ہنسنے کی اجازت ہے آپ کے پروگرام میں؟ آپ سر ہنسیں سر, آپ کا پروگرام ہے, آپ چاہیں تو پورا وقت ہنسیں سر. تو میں سوال لایا ہوں, ہنسیں سر. سوال کا جواب بھی ضرور دے دیجئے سر کہ وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. اگر سر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے, اپنے سمجھنے کے لیے سر, کہ اگر وہ ان کا استعفیٰ آ جاتا ہے, بہت بڑی تعداد میں استعفیٰ آ جاتا ہے, الیکٹرل کالج ڈسٹرب ہو جاتا ہے سینٹ کا, کیونکہ جب الیکشن کمیشن تو قانون پہ چلتا ہے نا سر, اگر الیکٹرل کالج ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو سر پھر سینٹ کا الیکشن ہو سکے گا سر؟ 3 حصے ہیں اس کے. مجھے وہ
وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری دنیا کے غموں رنج دے کر دل جلانے کی بات کرتے ہو، کیوں پھنسانے کی بات کرتے ہو؟ یہ دو لوگ تھے جنہوں نے استعفیٰ جوش میں آگے ڈائریکٹ بھیج دیا، ان کو سخت ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی ہے. وہ میرے پڑوسی ہیں پٹوہار میں، ادھر پیچھے ہزارے کے ہیں دونوں ممبران، فاضل ممبران. اور رول 43 یہ کہتا ہے کہ جب کوئی استعفیٰ چلا جائے ایک دفعہ اسپیکر کے پاس تو اس کے بعد پھر وہ استعفیٰ واپس لینے کا بھی، میں I'll be fair to everybody، ان کو اختیار ہے کانسٹیٹیوشن میں اور ججمنٹس بھی ہیں کہ کوئی واپس لینا چاہے تو لے سکے. تو لیکن اس کے لیے یا ان کو لکھ کے بھیجنا پڑے گا اور یا جانا پڑے گا. تو استعفیٰ کون دے گا جی؟ کس نے استعفیٰ دینا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہیں یہ استعفے اور کدھر جا رہی ہیں استعفے؟ آپ ایک پہلا جو بارش کا قطرہ 2 گرے ہیں اسی سے طے ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی جو گورنمنٹ آئی جو ہی اور 3 اسمبلیوں میں ان کے بلکہ 4 ہاؤسز میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی تعداد موجود ہے، ایک قابل ذکر کہہ لیجئے اس کو. تو وہ ایک آدمی ان کا اپنا بھائی بیٹا استعفیٰ نہیں دیتا. لوگ کیوں استعفے دیں گے؟ 2. تیسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، آپ نے اس شہر میں، جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے وہاں سے الیکشن بھی لڑا ہوا ہے. آپ سیاست کے جو زیرو بم ہیں ان کو بہت خوب سمجھتے ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. وہ کیوں چھوڑیں گے 13 سال کی مسلسل حکومت؟ وہ چھوڑ دیں گے ان کے لیے؟ اگرچہ بلاول صاحب نے کہہ دیا جوش خطابت میں کہ ہم پروونشل گورنمنٹ بھی قربان کر دیں گے. پروونشل گورنمنٹ میں سے ایک وزارت اور ایک سیٹ جس پہ ضمنی الیکشن ہونا ہے وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے خط لکھا یہ بیان دینے کے ساتھ ساتھ کہ الیکشن کمیشن کو کہ فوری طور پہ ڈیٹ دی جائے، اور غالباً وہ ڈیٹ دے دی گئی ہے. پھر وہ تیاری کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، سارے الیکشن لڑیں گے اور سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. استعفے کی ڈیٹ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کھینچتے کھینچتے تقریباً ایک لیڈر جو فیصلہ آباد سے ہیں وہ تقریباً اپریل انہوں نے تقریباً بتا دیا قوم کو کہ وہاں جا کے ہم استعفے کا فیصلہ کریں گے. اچھا سر، قانونی نقطہ، سر قانونی نقطہ، یس قانونی نقطہ ذرا سر. ایکڈیمک نقطہ یہ ہے کہ اگر الیکٹورل کالج جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس الیکٹورل کالج کے حصے ہیں، جو سینٹ کا الیکٹورل کالج ہے اس کے حصے ہیں 5. نیشنل اسمبلی ہے جو یہاں کی 3 سیٹیں ہیں ان کے لیے آئی سی ٹی کی، اور باقی 4 جگہ پہ صوبوں کے اندر صوبائی اسمبلی ہیں. ان میں سے 3 تو نہیں ٹوٹنے والی. فرض کریں کہ بلاول صاحب نے اپنے وعدے پہ عمل کر دیا اور اسمبلی وہ توڑ دی، تو صرف جو سندھ کے الیکشن ہیں، اس لیے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ، میں نے کئی دفعہ ان دنوں میں بڑی چھان پھٹک کی آئین کی دوبارہ اور ریوائز کیا ہے سارا، ایک دفعہ اپنی نظر ثانی کی ہے میں نے دوبارہ تاکہ میں کوئی بات ادھر ادھر کی نہ کر جاؤں. تو اس میں واضح طور پہ ہے کہ جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ پروونشل ہے، یعنی 3 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی الیکشن ہو جائے گا آئی سی ٹی کا بھی. یہ 4 ہو گئے. اب ایک جس میں الیکشن نہیں ہوگا اس کے لیے وہاں پہ پھر پہلے تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ الیکشن کرائے گی. وہاں کی موجودہ حکومت وہ الیکشن اسمبلی توڑنے کے بعد نہیں کرا سکے گی. اس لیے الیکشن پھر وہ ڈیٹ طے ہے کہ کب چیئرمین کا ہوگا، یہ بھی آئین میں لکھی ہوئی ہے. اور 12 فروری اور 12 مارچ کے درمیان یہ سارا عمل مکمل ہونا ہے. اور پھر یہ سندھ محروم رہ جائے گا سینٹ میں وقتی طور پہ ان سیٹوں سے، اور وہ بعد میں پھر جوائن کر سکیں گے. چلیں سر، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جوائن کر سکتا ہے. بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ جی ان سیٹوں پہ جہاں پر استعفے آئے ہیں وہاں الیکشن کمیشن الیکشن کرا دے گی، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے وہ الیکٹورل، کیونکہ اسمبلی تو موجود رہے گی کیونکہ حکومت کی اکثریت موجود ہوگی. میں جو اب سوال کرنے جا رہا ہوں سر، اگر فرض کیجئے سر الیکشن نیشنل اسمبلی میں لوگوں نے اپنے استعفے جمع کرائے اور وہ اکثریت یعنی حکومت کے تعداد سے زیادہ آ گئے، تو پھر کیا سر صدر جو ہیں وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے پابند ہیں سر؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں تو وزیر اعظم کی عدم اعتماد ہو گیا نا سر، کیا کہیں گے؟ نہیں، عدم اعتماد کے لیے موشن آنا ضروری ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، اور کسی طریقے کا کوئی عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. عدم اعتماد کے لیے جو نو کانفیڈنس کا لفظ ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے لیے موشن لانا ضروری ہے. اور جو موشن ہے اس میں اکثریت اپنی کہ 172 سے زیادہ اپوزیشن کے پاس ہیں. یہ اپوزیشن نے ثابت کرنا ہے، گورنمنٹ نے نہیں ثابت کرنا. گورنمنٹ اس دن گھر بیٹھ جاتی ہے جس کے خلاف موشن آ جائے، اور وہ کہتی ہے کہ جی جائیے آپ اپنی اکثریت کو ثابت کر دیجئے. اس لیے ہم یہ ایک پریزمپشن ہے استعفے،
اس لیے اس حد تک کس نے جانا ہے جی؟ یہ جانا نہیں ہے، نہ جانا ہے، لیکن سر میں تو قانونی بات کر رہا ہوں نا سر، میرا تو مسئلہ قانون. سر اب میں آتا ہوں ایک بڑے اہم پوائنٹ پہ، اسی کا جواب دیا. میں اس بڑے اہم پوائنٹ پہ آؤں. سر مجھے یہ بتائیے کہ حکومت نواز شریف صاحب کے بیانیے کو کہتی ہے ملک دشمن بیانیہ ہے، ایجنڈا ہے یہ بھارت کا، بہت کچھ کہتی ہے. حالانکہ میاں نواز شریف صاحب اس میں یہ کہتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کا میں کوٹ کر دیتا ہوں، ان کا کہنا ہے میں تو آئین کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں، میں حلف کی پاسداری کی بات کر رہا ہوں. حلف اور آئین اور قانون میں جو لکھا ہے اداروں کے کام وہ اپنے ڈومین میں کریں، میں یہ چاہ رہا ہوں. عوام کا جو ووٹ ہے اس کا تقدس کی بحالی چاہتا ہوں. تو یہ ملک دشمنی ہے تو میں حاضر ہوں. کیا کہیں گے سر؟ سر دو باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو لکھنا بھول گئے وہ میں قوم کو بتا دیتا ہوں کہ میں تو صرف اور صرف میرے عزیز اور میرے لذیذ ہم وطنوں، میں تو صرف اور صرف اس حکومت سے NRO چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نااہلی ختم ہو جائے، میری بیٹی کی نااہلی ختم ہو جائے، میری سزا ختم ہو جائے، میرے خاندان کے 2 بچے بھاگے ہوئے ملک سے باہر وہ واپس جا سکیں، میرے بھتیجے بھاگے ہوئے وہ واپس جا سکیں، میرے بھائی کے داماد ہیں، میرا داماد ہے اپنا. یہ پریزمپشن ہے سر، یہ پریزمپشن ہے یا کوئی انہوں نے تقاضا کیا ہے سر؟ یہ لندن میں سارے رہتے ہیں، نہیں سر تقاضا کیا ہے NRO کا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. رہتے ہیں جو مانگ رہے ہیں وہ اصل میں تو چونکہ ان گفتگوؤں کا حصہ رہا ہوں، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں کوئی پرائیویٹ کمیونیکیشن کو پبلک نہیں کرتا، ورنہ کہنے والی باتیں یہ جتنے فیٹف آپ کو پتا ہے میں نے لیڈ کیا اسمبلی کے دونوں ہاؤسز میں گورنمنٹ کی طرف سے، اس لیے میں اس کمیٹی کا حصہ تھا، لیجسلیشن میں نے لیڈ کی، اس لیے مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا رہا اور مانگتے کیا تھے اور باہر دکھاتے کیا تھے. اس کا ایک پہلو یہ ہو گیا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے، مثال کے طور پہ 3 ادارے ہیں اس کے، ایک ہے ایگزیکٹو، اس میں وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں، یہ تو الیکشن ہی نہیں تھے. دوسرا ادارہ ہے عدلیہ، وہ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے، یہ 3 لوگ انہوں نے 4 لوگوں نے کیسے میرے خلاف مجھے کیوں نکالا، کیسے فیصلہ دے دیا. اگلا ادارہ ہے اس ملک کے دفاعی ادارے، وہ نام لے لے کے لوگوں کے ان کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، اور بات اس طرح سے کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو غیر جمہوری طریقے سے جلوس کے ذریعے سے، جلسے کے ذریعے سے، سڑک کے ذریعے سے، نعرے کے ذریعے سے، پتھر کے ذریعے سے یا ریلی کے ذریعے سے میں نکالوں گا، یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری مدد کی جائے، اگر مدد نہیں کرتے نام لے کے جن 2 عہدیداروں کو کہتے ہیں، پھر ان کے ادارے کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو ہٹا دیں. مجھے پھر ایک دفعہ واپس آپ کو لے جانا پڑے گا صرف ایک لائن پڑھنے کے لیے، جو میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا آرٹیکل 22 ہے، اس کی 1.5 لائن ہے صرف ڈاکٹر صاحب. اس پہ نواز شریف کے دستخط ہیں. وہ کہتا ہے نو پارٹی شیل سولیسٹ دی سپورٹ آف دی ملٹری ٹو کم انٹو پاور اور ٹو ڈسلوج ا ڈیموکریٹک گورنمنٹ. جو پاکستان میں منتخب جمہوری حکومت کو کہتے ہیں، وہ پھر ان کے لیے کیا لفظ ہو، میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں ان کے لیے کوئی خطاب نہیں چننا چاہتا. دوسری طرف جو EU ان ڈس انفو لیب اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. پاکستان میں ان لوگوں کے نام آپ کو ملیں گے. NGO ایک ہے، ابھی اس نے رجسٹریشن کے لیے ادھر ادھر ہلنا جلنا شروع کیا ہے، جو اس نیٹ ورک سے جو بھارت نے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بنایا اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بنایا اور وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیلایا، اس کا حصہ ہیں لوگ. بات اگر وہ کریں اور یہ کریں تو اس بات کو کیا کہیں؟ اس نے اتفاق یا اتفاق کی فاؤنڈر. ٹھیک ہے ذرا بریک کے لیے کہا ذرا ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ایک 2 سوال رہ گیا ٹائم میرے پاس. ایک تو سوال یہ ہے سر کہ 2.5 سال میں اگر موجودہ حکومت نے کوئی بہت کام کیا ہے جو لوگوں کا خیال ہے، خاص طور پہ اپوزیشن کے لوگوں کا، اور وہ ہے احتساب. اور ایون کہ اہم ترین اداروں کو، احتسابی اداروں کے سربراہوں کو پر پریشرائز کیا گیا کہ آپ ان کے خلاف کیسز بنائیں. اس کے باوجود سر 2.5 سال بدترین احتساب کے باوجود نیٹ رزلٹ بگ 0 ہے اور عدالتیں ان کو ریلیف کر رہی ہیں. کیا کہیں گے سر؟
تھینک یو. ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے نہ کسی کو پریشرائز کیا اور نہ ہی کوئی پریشرائز ہوتا ہے. یہ جو سر چیئرمین ڈی جی ایف آئی اے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وزیر اعظم نے ان کو پریشرائز کیا تھا ان لوگوں کے خلاف مقدمات بنانے کو, مریم نواز کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف اور ادھر پیپلز پارٹی کے خلاف. انہوں نے سر آن ایئر سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ, اسی لیے میں نے کوٹ کیا. مجھے جواب یہ بھی میں میمن صاحب کی میں بات پہلے کر لوں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی آصف صاحب کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ڈی جی ایف آئی اے کی حیثیت سے عمران خان کے آنے سے پہلے یہ انہوں نے شروع کیے تھے, انویسٹیگیٹ کیے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ پیش کی تھی. انہوں نے کیے تھے, ہم نے تو نہیں کیے تھے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کسی جگہ پہ لکھ کے جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا, نواز شریف صاحب, خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, وہ وزیر اعظم تھے, لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ 3 نام ہیں, ان میں سے بیسٹ نام جسٹس جاوید اقبال کا ہے. اس لیے انہوں نے خود لگائے تھے اور وہ یہ کہہ کے لگائے تھے, وہ کسی دباؤ میں نہیں آتے اور وہ نہیں آئے پھر ان کی کہنے کے مطابق. دوسرا یہ ہے کہ کیا نتیجہ کوئی نکل سکا. نتیجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف پروسیکیوشن ہوئی, پروسیکیوشن میں وہ ان کو سزا ہوئی, سزا میں سے وہ مفرور ہوئے. مفرور ہونے کے بعد وہ لنڈن کے لیے جانے کے لیے انہوں نے بیماری گڑھی. بیماری گڑھنے کے بعد آج کل وہ پیزے کھاتے ہیں اور بہت لذیذ پیزے کھاتے ہیں. اور وہ پیزے کھاتے کھاتے اب ان کو گشتابے یاد آ رہے ہیں اور ان کو تافتان یاد آ رہے ہیں. وہ جا رہے ہیں, اب سنا ہے کہ سعودی عرب یا کسی اور ملک میں جا کے وہ کچھ کھانے پینے کا پروگرام. لیکن ان کی تقدیر یہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے پاکستان اور رول آف لاء کے سامنے. جس طرح سے وہ کہتے تھے نا یوسف زادہ گیلانی کو کہ پہلے نیچے اترو پھر تم جاؤ عدالت میں, اپنے آپ کو کلیئر کراؤ اور پھر واپس آؤ. وہ واپس آئیں گے, اپنی سزا سرو کریں گے, عدالت ان کو کلیئر کرتی ہے. جس جج نے ان کو سزا دی ہے, جس جج نے ان کو سزا دی ہے, ابھی اس کی 2 ویڈیو تو آنی ہے. ایک ویڈیو آ چکی ہے, اس نے تو ایکسپٹ بھی کیا اور پھر اس جج کو خود عدالت نے نکالا ہے مس کنڈکٹ پہ. تو جو جج مس کنڈکٹ پہ نکلے گا اس کے فیصلوں کی آئینی کیا حیثیت رہ جائے گی سر؟ اچھا بات یہ ہے کہ ان کو سزا کسی نے بھی نہیں دی, ان کو سزا اپنے کرتوتوں نے دی ہے. اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت کی خواہش نے انہیں برباد کیا اور کثرت ان کا قبر تک پیچھا کرتی ہے جو اس کی خواہش میں پڑ جاتے ہیں. ہم اور آپ تو اپنے جو مل جاتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں. اور کل کے لیے پرندے کی طرح پنجابی کے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تھا کہ جنہ تکیا رب دا انہ رزق ہمیش تے پلے رزق نہ بندے پنچھی دے درویش. اس وقت کیا کیا ان سے چھوٹ گیا, کیا کیا ان سے رہ گیا, کیا کیا وہ پچھتا رہے ہوں گے, گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اس سے بڑے عذاب میں زندگی کو گزار سکتا ہے جو انہوں نے چوز کی ہوئی ہے. اور جو ان کی بیٹی کے جو اپارٹمنٹس بینیفیشل اونر وہ ہیں, بیٹی ان کی مریم نواز, ان کے بارے میں وہ کہہ کے مجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے, بیٹے کہہ کے مجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے, بیٹی کہہ کے مجھے پتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے. یہ سارا کرنے کے باوجود بھی آج بھی ایک راستہ ان کے پاس ہے, وہ واپس آئیں اور اپنی حقیقت عدالت میں آخری سوال سر, آخری سوال, 1 منٹ رہ گیا سر, ہیں. آخری سوال 1 منٹ رہ گیا سر. پلیز سر. فورن فنڈنگ کیس پلیز 6 سال سے وزیر اعظم صاحب حکومت اس کیس کو ڈیلے کر رہی ہے, ڈیلے کروا رہی ہے مختلف طریقوں سے. کیوں نہیں اس کا میرٹ پہ فیصلہ کر دیں اگر وزیر اعظم صاحب اس کیس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ انوالو نہیں ہے یا ان کے لوگ انوالو نہیں ہیں. سر 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس. 1 منٹ سے کم وقت میں جواب دیتا. فارن فنڈنگ کیس میں جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 والا تھا جنرل مشرف صاحب کے زمانے کا, اس میں اگر کوئی پروہیبٹڈ فارن فنڈنگ نہیں لفظ استعمال ہوا لاء میں, پروہیبٹڈ فنڈنگ, ممنوع فنڈنگ کوئی ہوگی تو اتنی فنڈنگ ضبط کر لی جائے گی. بھاگ کے سرکار ایک آرڈر دے کے الیکشن بالکل کر لیں, لیکن